نقوش وہ ہیں جو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، جب پڑھے جائیں تو انہیں الفاظ کہتے ہیں۔ لکھے ہوئے ہیں تو وہ نقوش کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کے نقوش کا احترام بھی ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ قرآن کریم کے اوراق جب الٹے جائیں تو تھوک نہ لگائی جائے۔ اس پر قلم رکھنا، اس پر دوات رکھنا، اسے پاؤں میں رکھنا یہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم اس کو نیچے رکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر قرآن کریم رکھے، سوء ادبی ہے۔ قرآن کی طرف پاؤں کر لینا، قرآن کی طرف پیٹھ کر لینا سوء ادبی ہے۔ بہت سے جہلاء ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا، قرآن کریم کتاب ہی تو ہے، پاؤں کر لو اس کی طرف، پیٹھ کر لو اس کی طرف۔ یہ الحاد ہے، بے دینی ہے، سوء ادب ہے۔ قرآن کریم اس کا احترام آدمی کرے، اسے اٹھانا، محبت سے چومنا، آنکھ پر لگانا، سینے سے لگانا، یہ سب باعث اجر ہے۔ عثمان ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر میں صدقہ خیرات کرتا رہتا تھا۔ ماں باپ جو تھے انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک عالم ربانی کے پاس گیا، وہاں جا کر رات گزاری۔ اللہ کی شان، جس حجرے میں تھا اسے پتہ نہیں لگا یہاں قرآن کریم نیچے پڑا ہے، پاؤں ہو گئے اس طرف۔ تو ساری رات قرآن کریم کو لے کر کھڑا رہا، روتا رہا کہ میرے پاؤں قرآن شریف کی طرف ہو گئے۔ اس بزرگ کو خواب آیا، اس نے صبح آ کر بتایا کہ عثمان تو بھی بادشاہ بنے گا اور تیری اولاد بھی بادشاہ بنے گی۔ وہ کہنے لگا جی مجھے تو گھر والوں نے بھی نکال دیا۔ انہوں نے کہا باہر کہہ یہ خواب سچا ہے۔ چند دنوں کے بعد 10-12 آدمی آئے کہ ہم عثمان کے متلاشی ہیں۔ اس کو لے کر گئے کافرین کی بستیوں میں، دعوت تبلیغ کا کام کرنے لگے، جہاد کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے کہنے سے ایمان لائے، بہت سے وہ جزیہ اور خراج وصول کرنے لگے۔ وہ 1200 ہو گئے، پھر 12,000 ہو گئے، پھر اور بڑھتے چلے گئے، مجمع لاکھ تک پہنچ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا، اس کی اولاد نہیں تھی،
تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا اس نے کہا میرے مرنے کے بعد بادشاہ عثمان ہے، یہاں سے خلافت عثمانیہ شروع ہوئی۔ عثمان نامی شخص 550 سال دنیا میں خلافت کی، 2.5 بر اعظموں پر بڑے نیک خلفاء ان میں آئے۔ جب حرم مکہ یا حرم مدینہ آتے ننگے پاؤں آتے، ساری رات وہاں عبادت کرتے۔ ان میں 15 بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ پہلا جو بادشاہ تھا اس نے بنی عباسیہ سے اور دنیا بھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اکٹھے کی۔ حضرات صحابہ کرام کی، آپ کا کرتا مبارک، پگڑی مبارک، جوتا مبارک، آپ کے زمانے کی تلواریں، ڈھالیں، نیزے، بھالیں، اور اس زمانے میں جو دبابہ تھا یہود سے ملا تھا ٹینک، اور اس زمانے میں جو توپ تھی منجنیق کی شکل میں وہ، یہ ساری چیزیں اس نے دنیا بھر سے اکٹھی کی۔ ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا اور اس کے اندر شیشے کا بڑا انتظام کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی، ساری چیزیں۔ بادشاہ روزانہ اس ہال کے اندر جھاڑو دیتے تھے، جن میں یہ مبارک چیزیں رکھی گئی، اس کے اندر جھاڑو دیتا روزانہ۔ صبح سے لے کر شام تک ترتیب بنائی گئی کہ یہاں قرآن کے حافظ باری باری قرآن پڑھیں۔ 400 سال تک اس محل میں قرآن پڑھا جاتا، 400 سال تک۔ یہ اللہ نے نعمت عثمانیوں کو جو دی تھی، یہ قرآن کریم کے احترام پر دی۔ کالا باغ کے علاقے میں ایک چرواہا تھا، جب فوت ہوا اس کی قبر سے خوشبو آئی۔ لوگوں نے جا کر اس کی بیوی سے پوچھا اس کا کیا خاص عمل تھا۔ اس نے کہا قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں تھا، بڑھاپے میں قرآن کریم کی زیارت کرتا روتا رہتا تھا کہ کاش میں قرآن کریم پڑھا ہوتا اور میں روزانہ پابندی کے ساتھ اسے پڑھتا، آنکھیں لگاتا، چومتا تھا۔ دوسرا اس کا خاص عمل یہ تھا کہ بکریاں چراتا تھا۔ دوسرے کی کھیت میں اگر بکریاں چلی گئیں تو وہاں معافی مانگتا تھا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، بکریاں یہ چلی گئی ہیں، مجھے معاف کر دو، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کو یہ دونوں باتیں پسند آئیں۔ قبر سے خوشبو آتی رہی۔ کمال اتاترک کے زمانے میں کتابچہ بھی چھپا ہوا ہے، ترکی کا زلزلہ۔ وہاں سمندر میں ایک جزیرہ تھا، سارے بے دین فوجی اکٹھے ہوئے اور افسر شاہی کے لوگ۔ وہاں ڈانس تھا اور لڑکیاں ننگی نچائی جا رہی تھیں۔ تو ایک بے دین اٹھا اور کہنے لگا یہی کتاب ہے جو اللہ کا قرآن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے اوراق پھاڑ پھاڑ کر نیچے ڈالے، پاؤں میں روندے گئے۔ رب العالمین کا نظام مختلف ہے، کہیں اللہ پاک پکڑتے ہیں ظالم کو دیر سے،
اس کی حکمتیں ہیں۔ کبھی اللہ پاک پکڑتے ہیں جلدی، اللہ کی شان زلزلہ بھی آیا اور سارا جزیرہ بہہ کر پانی کے اندر سمندر میں چلا گیا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا احترام یہ پہلی چیز ہے۔ یہ اللہ نے ہم بر صغیر کے مسلمانوں میں الحمدللہ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے جس میں ذرہ ایمان کا ہے کہ قرآن شریف کا احترام کرتے ہیں۔ دوسری چیز وہ اس کے الفاظ کا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان میں بھی نور رکھا ہے۔ تلاوت میں معنی نہیں سمجھتا، لیکن رب العالمین نے الفاظ میں بھی نور رکھا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، کیونکہ بیداری میں کوئی بھی اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو دوسرے عالم میں جا کر کیا۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو پوچھا اے اللہ تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا قرآن کریم۔ سمجھ کر یا بے سمجھے کہ دونوں طرح قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے روزانہ پابندی کے ساتھ آدمی کم از کم ایک سپارہ تو ضرور پڑھے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں، اس لیے کوشش کرے جو ہے اگر 7ویں دن ختم ہو جائے تو یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اکثر صحابہ کرام 7ویں دن قرآن کریم ختم کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بڑی تکلیف رہی رات کو۔ صبح آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے فضل سے آج 7 سورتیں تہجد میں پڑھی۔ سورۃ بقرہ پوری پڑھی، آل عمران پوری پڑھی، سورۃ نساء پوری پڑھی، سورۃ مائدہ پوری پڑھی، سورۃ انعام پڑھی اور اس کے ساتھ سورۃ اعراف پڑھی۔ میں نے تکلیف کے باوجود بھی رات تہجد میں یہ مکمل میں نے پڑھی، 9.25 سپارے کے قریب۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سے شغف دے۔ بس کھڑے ہیں، ایک سورت اخلاص ہے، آگے نہیں جاتے، 2-3 سورتیں یاد کی ہوئی ہیں، آگے نہیں جاتے۔ ایسے کوئی دل پر شقاوت کے پردے ہیں، ایسے مادیت کا غم ہے، ایسے مال کا بہت چڑھا ہوا ہے کہ قرآن کی طرف طبیعت نہیں چلتی۔ مہینے مہینے قرآن کو نہیں دیکھتے، اخبار روزانہ دیکھیں گے، ٹی وی روزانہ دیکھیں گے، موبائل میں دیکھیں گے، خبریں روزانہ دیکھیں گے، لیکن اللہ کا قرآن جس میں اولین آخرین کی خبریں ہیں، قرآن بتاتا ہے یہ بیماریاں آئیں گی، یہ عذاب آئیں گی، یہ نیکیاں ہوں گی، یہ رحمتیں برسیں گی۔ اللہ کے قرآن نے عذاب کے اسباب بھی بتائے، اللہ کے قرآن نے رحمت کے اسباب بھی بتائے، اولین جو گزر چکے ہیں ان کی تاریخ بھی بتائی۔ عبدالآباد تک کیا ہوگا قرآن نے کھولا ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ آدمی پڑھے، اللہ توفیق دے تو تدبر کرے، آدمی تھوڑا تھوڑا بھی کسی عالم ربانی کے پاس ترجمہ پڑھتا رہے تاکہ پتہ لگ جائے قرآن کہتا کیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ ساری زندگی یہ نہیں دیکھا اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے، سورۃ بقرہ میں کیا احکامات ہیں، سورۃ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا،
سورۃ نساء میں اللہ نے کیا باتیں کہی ہیں، سورۃ اعراف میں کیا چیزیں ہیں، سورۃ انعام میں، سورۃ النحل میں کیا باتیں ہیں، سورۃ قصص میں کیا کیا چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، سورۃ زمر میں کیا بیان کیا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ مسلمان کی حقیقی خوراک تھا، اس لیے اس کا ایک زمانے میں غلغلہ تھا۔ ہر گھر میں مسلمان جب تہجد پڑھ لیتا تھا تو قرآن کریم کی مرد بھی تلاوت کرتے، عورتیں بھی تلاوت کرتے۔ اب رات کے ٹائم گن دیکھتے رہتے ہیں، صبح کی نماز بھی رہ جاتی۔ کتنی بڑی نحوست ہے، کتنی بڑی نحوست ہے، کتنا بڑا دردناک عذاب ہے، صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ کیا برکت زندگی میں آئے گی، زندگی میں کیا برکت ہے، صدمے کی بات ہے، رونا چاہیے اس پر۔ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب شام سے آگے فوجیں گئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوجوں کے امیر تھے۔ اب انہوں نے جانا تھا بیت المقدس میں نماز پڑھنے، اور وہاں ارد گرد سارے عیسائی تھے۔ امیر نے کہہ دیا کہ سیدھے چلے جانا ہے، نماز پڑھ کے واپس آ جانا ہے۔ مسلمان اپنی چھامنیاں کافروں کے علاقے سے دور رکھتے تھے۔ جب آگے جاتے تھے کہ ہماری بود و باش کافروں سے علیحدہ ہو، ان کے طور طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی شکل و شباہت کافروں کی اختیار نہ کرو۔ ننگے سر آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک فرد بھی ننگے سر نہیں پڑھا۔ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان ننگے سر کبھی ہوتا تھا، غیروں کے لباس پہن کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ خوش تو ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ کا لباس پہن کر۔ سونے اگلی بات، جب ہجرت کرتے تھے مسلمان، کافروں سے آتے تھے مدینہ یا مکہ، انہیں یہ کہا جاتا تھا جریر ابن عبداللہ آئے، اللہ کے نبی نے بیعت کی، یہ علاقے کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے ایمان کامل کی شرط یہ ہے کہ کفر کی بستی چھوڑ دو، اس لیے کہ جہاں کفار کا غلبہ ہوگا وہاں طور طریقے انہی کے آئیں گے۔ گدھا جو جائے گا نمک کی کان میں، چند دن کے بعد وہ بھی نمک بن جائے گا۔ اس لیے اغیار کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں لاؤ اور انہیں اندر سے ایسی خوراک دو، سلو پوائزن اندر سے، جس سے ان کا ایمان تحلیل کر دو۔ یہ ان کی ریسرچ میں بتا رہا ہوں کہ 3 پشتوں کے بعد ان میں اسلام کا نام بھی نہ رہے۔ وہاں پاؤنڈ تو کٹھے کر لیے، ڈالر کٹھے کر لیے، لیکن اولاد اسلام کو خیر بات کہتے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ ڈیفینس میں ایک آدمی کی 5 ایکڑ کی کوٹھی کراچی میں، اولاد چلی گئی، باپ مر گیا، دادا پڑا ہے، خبر ملی کہ بیٹا بیٹی عیسائی بن گئے۔ کہا ذرا مجھے مل تو جاؤ، میں تمہیں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب دادا مر گیا خبر آئی، وہ وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد
یہ ڈیفینس کی کوٹھی بیچی، سارا مال بیچ کر وہی چلے گئے تھے عیسائی۔ حالانکہ اسلامی اصول میں کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ بیٹا کافر ہو جائے تو وراثت کا حقدار نہیں ہے، بیٹا قتل کر دے تو باپ کی جائیداد کا حقدار نہیں رہتا، ختم۔ وہاں گئے اکثریت، اس لیے وہ گم ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا انہیں رہائش دو، ایسا کر لو۔ اب کیا کرے گا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے حالات سنے بھی تھے، دیکھے بھی تھے۔ باپ گھر بیٹھا ہے، بیٹا لڑکی کو بغل میں لے آتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ باہر نکال دو، نکال سکتا ہے باہر؟ تم نے مادے کے پجاری بنے، اسلام خیر بات کہہ دیا، صدا کی جہنم لے لی۔ ہمیشہ کے لیے اسلام خیر بات عبدالآباد کی دوزخ میں چلے گئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں یہ ریٹرن یورپ ہے، امریکہ ہے، اور یہ یا وہاں جا رہا ہے، جب جا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے یہ ماشاءاللہ کہنے والے استغفار کریں، یہ استغفار کریں، ان کا بچہ ملحد رہتا ہے یا مسلمان بھی رہتا ہے یا نہیں، ملحد بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ آئے تو انہوں نے مشورہ کیا، عیسائیوں نے کیا کرے؟ انہوں نے کہا جب تک ان کے ساتھ مدد الہی ہے تو ہم انہیں مار نہیں دے سکتے، انہیں گناہوں میں پھنسا دو۔ کیا طریقہ اختیار کریں؟ اپنی جوان لڑکیاں راستے میں کھڑی کر دو، حسین لباس پہنا دو، عریانی شکل میں رہیں۔ امیر نے سورۃ نور کی آیات پڑھی، آئے ایمان والو اغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجکم، نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے۔ کئی دن دیکھتے رہے ایک مسلمان کی نگاہ پرائی لڑکی پر نہیں پڑی۔ اب یہ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اگر ان کے امیر المومنین آ جائیں، چابی حوالے کر دو، لڑے تو ہماری خیر نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ چاند آئے، 600 سال 700 سال کا عیسائیوں کا قبضہ ہوا میں اڑ گیا۔ امیر المومنین کے سامنے چابی دے دی۔ اب اسرائیل میں 63 لاکھ کے قریب یہودی ہیں، 57 لاکھ کے قریب یورپ میں ہوں گے۔ باہر دنیا میں سارا تخمینہ لاؤ، باہر کا یہ بتاتے ہیں کہ 23 لاکھ ہے، یہ 1.5 کروڑ کے قریب پوری دنیا کے یہودی۔ اور یہ عرب، صرف عرب، یہ 18 کروڑ کے زیادہ ہیں۔ اب یہ 18 کروڑ سے وہ بھاری ہیں، اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہوگا پھر یہی حالات آئیں گے۔ اس لیے پہلی شرط ہے مالک کو راضی کرنا۔ اللہ پاک، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اللہ کی رضا رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں انہیں اپنائے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ بیت المقدس، یا مقدس بھی پڑھتے ہیں مقدس بھی پڑھتے ہیں، یہ بیت المقدس جو ہے یہ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی مسجد بنائی، پھر سلیمان علیہ السلام نے شاہی مسجد بنائی، اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ شاہی مسجد بنائی، اللہ نے صرف اسی نبی کو سونا لگانے کی اجازت دی، جنات سے بنوائی تھی، عالی شان بنائی، بنیاد اعلیٰ، سونے کا بڑا کام کیا گیا، منع من سونا لگایا گیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ سونا گیا کہاں؟ یہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر تنزل آیا۔ 200-250 سال کے بعد ان کی نسلیں تورات اس کو الماریوں میں رکھ دیا، خدا کی حلال چیزیں حرام بنا دی، حرام حلال بنا دیا۔ سور ان کی شریعت میں حرام ہے، سور نوح علیہ السلام کی شریعت سے لے کر پہلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر نبی کی شریعت میں حرام ہے سور، خنزیر، انہوں نے اسے حلال بنا دیا۔ شراب ملت موسمی میں حرام ہے، انہوں نے حلال بنا دیا۔ بہن سے نکاح، خالہ سے نکاح، پھوپھی سے نکاح، بھانجی اور بھتیجی سے نکاح، یہ تورات انجیل میں حرام ہے، انہوں نے یہ رشتوں کا تقدس ختم کیا، حلال حرام کی پہچان ختم کی۔ یہود کی قرآن نے 40 بیماریاں بتائی، ان میں رشوت کے دل دادا ہیں، سود ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر اللہ کے نبی نے جھوٹ ہے، ان کے اندر سراپا ہے، جاسوسی کا ان کا مزاج ہے، شرارت اور فساد پھیلانا یہ ان کے مزاج میں تھا۔ چالیں لاکھوں کھیلتے تھے، لیکن چالیں اس لیے فیل ہو جاتی تھی کہ رحمان کی ضرب لگتی تھی، ساری چالیں تار تار ہو جاتی، منصوبے بناتے اللہ انہیں فیل کر دیتے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر میں گئے بیٹھے ہیں، ایک کام کے سلسلے میں خوش ہو گئے، زبان سے کہنے لگے اللہ کے نبی آ گئے، ہمارے لیے سعادت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے، ہماری عید ہو گئی ہے، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر کہا آج یہاں سے محمد خالی نہ جائے، یہیں پر پتھر ڈالو، مار ڈالو۔ عمر ابن جہاش اور یامین ابن عمر، یہ چچا بھتیجا 2 آدمی مقرر ہوئے کہ ایسے ہی 4-5 من کا پتھر اوپر سے گرانا ہے، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، دیوار سے وہی کچل دو۔ اب یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، یہ سازش کی۔ جبریل آ گیا ہے، پیارے نبی جلدی سے یہاں سے کھڑے ہو جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ چلے گئے وہاں سے تیزی سے، سارا منصوبہ فیل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ان کا محاصرہ کرو۔ 10 دن کا محاصرہ کیا، یہ کہتے تھے ان قلعوں میں ہم صدیوں رہیں گے، اتنے مضبوط قلعے بنے ہوئے ہیں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنون فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ایسا وقت آیا اپنے دیوار، اپنے دروازے اکھیڑ رہے تھے اور شاہ تیر نکال رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اسلحہ یہاں رکھ دو، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں چچا اور بھتیجا مسلمان ہو گئے۔ ان کا یہ اللہ نے غیبی طور پر رب العالمین نے اپنے نبی کو خبر دے دی ہے، اس سے زیادہ سچا نبی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، یہ ہزار منصوبے بنائیں، ہم ان پر کاری ضرب لگائیں گے۔ اللہ کی طرف دوڑنا، مالک کو اپنے ہاتھ میں لینا، اللہ کو خوش کرنا، سچی توبہ پر آنا، معیت الہی لینا۔ اللہ کی معیت کے ساتھ اسباب بھی ساتھ دے جاتے ہیں، اسباب آئیں معیت الہیہ نہیں، دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے پہلی چیز معصیت اور گناہ کو چھوڑنا، رسول پاک کی پاکیزہ زندگی اپنانا۔